اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے پیرنٹنگ، ماں کی ذہن سازی۔ کبھی آپ نے اس طرح سے سوچا کہ مجھ سے بھی اللہ نے سوال کرنا ہے؟ جو چیزیں اس نے میرے حوالے کی ہیں اور مجھ سے توقع رکھی ہے کہ ماحول میں اپنا کردار ادا کروں۔ ماں باپ کس طرح سے لیڈر بنا دیے گئے۔ مرد اور عورت کا لیڈرشپ رول مختلف ہے۔ عورت سے اللہ پاک نے بڑا کام لیا ہے اور 9 مہینے تک اس کو ریئلائز کروایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے پیٹ میں جو چیز تخلیق ہو رہی ہے اس پر تمہارا کوئی عمل دخل نہیں، تم سے پوچھا بھی نہیں گیا، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، اور جس کو تم اپنا رحم کہتی ہو تم تو اسے استعمال نہیں کر سکتی۔ وہ رب عظیم اس برتن میں جس روح کو چاہے رکھ دے، اور اللہ رب العزت جس وقت کسی عورت کے رحم میں بچے کی پیدائش کا آغاز کرتے ہیں تو اس کا لیڈرشپ رول شروع ہو جاتا ہے۔ تیاری تو اس سے بہت پہلے کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ وقت گزر جائے تو بہت دیر ہو جاتی ہے۔ اثرات تو ماں کے پیٹ میں بھی مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو ماں سوچتی ہے وہ بچے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر کھایا پیا اثر انداز ہوتا ہے تو سوچا ہوا کیوں نہیں اثر انداز ہوتا؟ اس کی ہر سوچ، اس کا ہر جذبہ اور ہر رویہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیڈرشپ رول کے لیے اللہ رب العزت نے کتنی پیاری دعا سکھائی ہے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سورۃ الفرقان آیا 74۔ اور جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ امام کسے کہتے ہیں؟ لیڈر کو کیا دعا سکھائی جا رہی ہے؟ اے ہمارے رب ہمارے رشتہ ازدواج میں محبت پیدا کر۔ جو محبت شوہر اور بیوی کے درمیان ہے وہ بچے کی تربیت کے لیے ناگزیر ہے، کیونکہ اس محبت کی وجہ سے ہم آہنگی ہوتی ہے، اور محبت کا مالک رب عظیم ہے۔ وہ محبت کسی کے اختیار میں نہیں، اس لیے رب کریم سے دعا کرو کہ رشتہ ازدواج میں بھی محبت عطا کرے۔ ایک تو اس کی عطا ہے اور دوسرا اس محبت کے بارے میں اثرات کی بات کی گئی ہے۔ وذریاتنا قرۃ اعین، اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ ہماری بیویاں ہوں یا ہماری اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آنکھیں کیسے ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ بیویاں سے مراد دونوں طرف ازواج ہیں، بیویوں کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیویاں۔ جب انسان کا دل جلتا ہے، جب انسان کے دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے، اور خاص طور پر رشتہ ازدواج کے حوالے سے، تو کوئی چیز آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی، اولاد بھی نہیں بنتی۔ اے اللہ، آپ نے ہمیں جن پر لیڈرشپ رول دیا ہے ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ایک مرد کو کس کے پیچھے لگا دیا کہ آپ کو دنیا میں سکون کی زندگی گزارنی ہے تو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی بیوی اور بچوں میں تلاش کرو، مال میں نہیں، بزنس میں نہیں۔ وہ ضروری ہے لیکن ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے نہیں۔ نوٹوں سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں، دنیا کا مال دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں، کسی کا جمال دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں، پھر آنکھیں کیسے ٹھنڈی ہوں؟ بیوی بچے دیکھ کر۔ اور پھر دعا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ جانتے ہیں متقی کسے کہتے ہیں؟ وہ جو اللہ سے محبت کی وجہ سے اس سے امید باندھتا ہے، اس کی امید اپنے رب کریم سے بندھی ہوئی ہے۔ جب وہ کچھ سنتا ہے، جب وہ کچھ دیکھتا ہے، جب وہ کوئی کام کرتا ہے، جب کوئی بات دل میں رکھتا ہے تو اپنے رب سے ثواب کی امید باندھتا ہے۔ حتیٰ کہ جب ماں کے پیٹ میں بچے کی بنیاد پڑتی ہے اس وقت بھی اس کی امید بن جاتی ہے۔ امید کس چیز کی بنتی ہے؟ کہ پیٹ میں رکھنے پر آپ مجھے اس کا اجر ضرور دینا ہے، مجھے اس کا بدلہ آپ سے چاہیے۔ کتنی تکلیف کاٹتی ہے ماں، اس کو چکر آتے ہیں، دل متلاتا رہتا ہے، کچھ کھاتی ہے ہضم نہیں ہوتا، ہر چیز سے بو آتی ہے، اور ابتدائی دن کتنے عجیب گزرتے ہیں۔ آپ اس تکلیف سے گزرے بغیر اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ کبھی آپ سمندر کے ایسے حصے میں جائیں جہاں ساون کے موسم میں بہت زیادہ مری ہوئی مچھلیاں اور کائی کی وجہ سے اندر باہر کا ماحول تھوڑا فرق ہو جاتا ہے تو بو بہت آتی ہے،
اور کوئی خاص صورت حال پیش آ جائے، جیسے کراچی میں ایک دفعہ آئل لیک ہو گیا تو سمندر کے اوپر آئل کی تہ بچھنے کی وجہ سے اندر سے مچھلیاں مر گئیں، پھر اتنی زیادہ بو آنے لگی اور ہر ایک وہ پہنچ رہی تھی، اگرچہ کوئی نہ بھی سونگھنا چاہے۔ ماں کی ایسی کیفیت ہوتی ہے، اسے ہر چیز میں سے ویسی ہی بو آتی ہے اور اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ پھر ماں اپنے رب کریم سے اجر کی امید، ثواب کی امید رکھے کہ میرا رب مجھے اس پر بدلہ دے گا، کیونکہ رب نے یہ رول دیا ہے اور اس کام پہ لگا دیا۔ کتنی محروم ہیں وہ مائیں جنہیں اپنے رب کریم سے امید باندھنی نہیں آتی، جو یہ ساری مشقت برداشت کرتی ہیں، لیکن یہ نہیں جانتی اس معاملے میں بھی اس سے امید کی ڈور باندھنی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کے ساتھ اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے تو یہ تقویٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جاتا ہے تو یہ تقویٰ ہے۔ دو باتیں ہیں، امید اور خوف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان امید اور خوف کے بین بین رہتا ہے۔ یہ ایمان تقویٰ ہے، اور جن کو نیا نیا رول ملا ہے یا یہ رول کرتے ہوئے بہت مدت ہو گئی ہے، وہ دعا کیا کرتے ہیں، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ بھی نہیں، بلکہ ارب سے بھی زیادہ مسلمان ہیں۔ یا اللہ ہمیں اس دوڑ میں جیتنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ میں نے سب سے زیادہ تجھ سے ثواب کی امید باندھ لی کہ مجھے متقیوں کا امام بنا دے۔ ذرا سوچئے کہ ہر کام پر جب ماں اپنے رب کریم سے امید باندھنا شروع کر دیتی ہے تو اس کے بچے پہ کیا اثر ہوگا۔ اندر ہی اندر جو ابھی نطفہ ہے، جو ابھی جمع ہوا خون ہے، جو ابھی گوشت کی بوٹی ہے اور شکل بھی نہیں ہے، وہ جو اب پورا وجود بن گیا لیکن ابھی روح نہیں پڑی، روح اس میں نہیں ڈالی گئی، اور جب اس کے اندر روح بھی آ گئی، اس پورے پیریڈ میں ماں کے ایک ایک عمل کا اثر مرتب ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ رب کتنا عظیم ہے، ہمیں نہیں پتہ ہمارے اعمال کا اثر کیسے مرتب ہوگا، لیکن رب العزت اثر ڈالتا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور مستقل کردار ادا کرنا ہے، اور یہ کردار ادا کرتے ہوئے ہر اس عمل سے بچنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں، جس کے بارے میں اس نے وعید سنا رکھی ہے۔ ہمارے جسم میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کا بھی سوچ سے بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ پہلا بچہ ہو تو ماں خوش ہوتی ہے، لیکن ماں کی بھی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ کوئی ماں طلاق یافتہ ہے، کوئی ماں بیوہ ہے، کوئی ماں 8ویں بچے کی ماں ہے، کسی ماں کی پہلی صرف بیٹیاں ہیں، اب ایک نئے بچے کی بنیاد پڑی تو اس کو فکر لاحق ہے۔ جانتے ہیں یہ فکر کس چیز کی ہے؟ پتہ نہیں بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ اس پتہ نہیں میں کیا ہے کہ مجھے اپنے رب کا پتہ ہی نہیں، رب کے بارے میں نہیں جانتی، اسی لیے وہ اسے دعا نہیں کرتی اور اسی لیے اس کے سپرد نہیں کرتی۔ اس تربیت میں ماں نے جو سب سے بڑا کام کرنا ہے وہ اپنی سوچ سیدھی رکھنی ہے۔ کتنا زیادہ ضروری ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں، خاص طور پر بچیوں کو، کہ اللہ پاک نے آپ پر بہت مہربان ہے۔ جانے آپ کی زندگی میں وہ کیا بات ہوگی، جانے آپ کے ماں باپ نے کتنی دعائیں کی ہوں گی، آخر آپ کو کس مقصد کے تحت ہی اللہ پاک نے یہاں بٹھا دیا۔ آپ کی تربیت ہو رہی ہے۔ الحمدللہ آپ لوگ اس وقت ان ساری چیزوں کو سیکھ رہے ہیں جو لوگ اپنی زندگی کے اختتام پر، اپنا رول ختم ہونے پر سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سیکھنا تو پھر بھی چاہیے، لیکن آپ کی خوش نصیبی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ مقام شکر ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اپنا رول سیکھنے کی توفیق دے دے اور وقت سے پہلے تیار ہو جائے۔ ایک طالب علم وہ ہوتا ہے جو امتحان سے پہلے تیاری کر لیتا ہے، کامیاب ہونے کی امید اس کی ہوتی ہے، یا وہ طالب علم جو تیاری نہیں کرتا۔ آپ سوچیں ہماری سوسائٹی کی صورتحال کیا ہے۔ جب کسی بچے یا بچی کا نکاح کرنا ہوتا ہے تو ہر ایک کو فکر ہے کہ لکڑیاں خرید لائیں، میں فرنیچر کو لکڑیاں ہی کہتی ہوں، کچھ چیتھڑے خرید لیں کیونکہ چند دنوں کے بعد انہوں نے چیتھڑے ہی بن جانا ہوتا ہے، کوئی دھاتے خرید لیں چاہے وہ گلے میں پہن لیں چاہے وہ بٹنوں کی صورت میں ہو۔ کتنی فکر لاحق ہوتی ہے۔ گھر بنانا ہے، اور گھر جس مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے، اس مقصد کے لیے کیا کام ہے، اس مقصد کے لیے کتنی تیاری ہے، کیا کام کیا۔
اصل تیاری یہ ہے کہ جو کردار ادا کرنا ہے وہ کرنا آتا ہو۔ ماں کی سوچ سیدھی ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ماں بننے کے بعد اچانک وہ اپنی سوچ سیدھی کرنی شروع کر دے۔ تو ہم نے اس بات پر سوچنا ہے اور ماں کی ذہن سازی کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور جو بھی اس کو سنے اس کو آگے پہنچائے، اور جیسے ہمارا رول ہے اپنے گھر میں، ایسا ہی ہمارا رول اپنی سوسائٹی میں بھی ہونا چاہیے۔ جہاں جہاں ہم جائیں اپنا رول ادا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔